نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ خدانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے اس 3-4 گھنٹے کے منظر میں دیکھا کہ کس طریقے سے عاشقان مصطفیٰ کا یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر شہر کے ایک کونے سے لے کر حضرت محبوب حاجہ کی درگاہ میں یہاں تشریف لایا، اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ کس طریقے سے عاشقان مصطفیٰ اپنے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت میں پرام جلوس نکالا کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کی یاد منایا کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے ساتھ اس خوشی منانے میں پوری دنیا کا ہر مسلمان شریک ہے، نہ صرف ہندوستان اور پاکستان میں 12 ربیع الاول شریف منایا جا رہا ہے، بلکہ امریکہ، یورپ، افریقہ، آسٹریلیا، دنیا کے ہر خطے میں عاشقان مصطفیٰ اس دن کو بڑی تعداد میں منا رہے ہیں، چاہے وہ چینی مسلمان ہو یا روسی مسلمان ہو یا امریکن مسلمان ہو یا کالے مسلمان ہو، وہ مسلمان جو ہمارے بارے میں جانتے تک نہیں، وہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشی منا رہے ہیں۔ پوری دنیا ہمارے ساتھ آج اس دن کو منانے میں ایک ساتھ ہے۔ حضرات، یہ عیسائی قوم کا ایک باطل عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش پیغمبرانہ کو معاف کرنے کے لیے اپنے بیٹے یعنی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ کا وہ پیارا محبوب کہ جو اگر سوچ لے تو قبلہ تبدیل کر دیا جائے، اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا کہ طائف کے میدان میں ان پر پتھر برسائے جائیں گے، ان کے قدم لہو لہان ہوں گے، کعبے کے صحن میں ان کے گلے میں پھندا ڈالا جائے گا اور اسے کھینچا جائے گا، احد میں ان کے دندان مبارک شہید ہوں گے، انہیں اپنے پیارے وطن سے ہجرت کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمایا تاکہ وہ ہمیں جہنم کے گھروں سے نکال کر جنت کی اپنی مسرتوں کی خوشخبری سنائے، اور اللہ رب العزت نے اپنے اس احسان کو جتلایا تاکہ کہیں کوئی غلطی سے انہیں اپنے جیسا بشر سمجھنے کی کوشش نہ کرے، ان کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش نہ کرے۔ حضرات، مسلمان اپنے پیارے محبوب پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت چاہتا ہے۔ کچھ لوگ، کچھ ملک، کچھ ہمیشہ مسلمانوں کی ایمان کی ٹیسٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر سال ہر 6 مہینے بعد کوئی ایسا شگوفہ چھوڑا جاتا ہے جس سے وہ یہ بات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب مسلمانوں میں حرارت ایمانی باقی ہے۔ کبھی کارٹون بنا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی گستاخی کر دی جاتی ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے لکھنؤ میں گستاخ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو اس کی جواب میں اتر سے لے کر دکن تک اور پورب سے لے کر پچھم تک مسلمان ہر شہر، ہر صوبے میں، ہر محلے میں، یہاں تک کہ ہر گاؤں میں روڈوں پہ اتر آئے اور بڑی بڑی تعداد میں مظاہرے کیے، اور یہ میمورنڈم پیش کر کے ان کو بتا دیا کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ حضرات گرامی، مسلمان اپنے دنیا میں کسی قائد کو اتنا نہیں کہا جاتا، کسی نبی سے اتنی محبت نہیں کی جاتی جتنا مسلمان اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاہتا ہے۔ مسلمان روز دن میں 5 دفعہ مسجد کے بلند میناروں سے اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بلند کرتا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ جب اللہ رب العزت نے وَنَفَعْنَا اللہ کا ذکر کہہ کر یہ فرما دیا کہ اے محبوب، ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ حضرات گرامی، جب عیسائی حکومتوں نے مسلمانوں کی اس عظمت کی جاننے کے لیے اپنے جاسوس مسلمانی حکومتوں میں بھیجے، تو اس میں سے ایک جاسوس ہیمفرے نے اس حقیقت کو جان لیا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت
ان کا عشق نبی، ان کی محبت رسول ہے، اور اس نے اپنی کتاب کنفیشنز آف اے اسپائی یعنی ہیمفرے کے اعترافات میں اس بات کا ذکر کیا کہ اگر مسلمانوں کو کمزور کرنا ہے ان سے ان کے نبی کی محبت چھین لی جائے، جس کا ذکر علامہ اقبال اپنے اس میں لفظوں میں کرتے ہیں کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں کبھی، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، لیکن وہ جانتے نہیں کہ مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت میں کمی نہیں کر سکتا۔ آئیے میں آپ کو چند نمونے پیش کروں۔ حضرت خبیب بن عدی جو صحابی ہیں کہ غزوہ ماؤ الرجی میں قید کر لیے جاتے ہیں اور ان کو پھانسی کا حکم ہوتا ہے، پھانسی سے چند منٹ پہلے ایک دشمن آ کے ان سے پوچھتا ہے کہ خبیب یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسا لگتا کہ آج تم اپنے گھر میں آرام سے ہوتے اور تمہاری جگہ تمہارے محمد اس پھانسی کے پندے پہ ہوتے؟ تو یہ جواب سنیے اس عاشق صادق کا، وہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کو بہتر جانتا ہوں کہ میں پھانسی کے پھندے پہ جھول جاؤں اس سے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھے۔ حضرت سمیرہ کو جب جنگ احد میں یہ افواہ ملتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے تو وہ بے ساختہ احد کے پہاڑ کی طرف دوڑی چلی آتی ہیں۔ راستے میں صحابہ اکرام انہیں خبر دیتے ہیں کہ تمہارے والد شہید کر دیے گئے، تمہارے شوہر شہید کر دیے گئے، تمہارے بیٹے شہید کر دیے گئے۔ وہ ان باتوں پر دھیان نہیں دیتی، یہ کہتی ہیں کہ یہ بتاؤ محمد کیسے ہیں؟ جب انہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خیر و عافیت کی خبر ملتی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر آپ خیر و عافیت سے ہیں تو اس کے آگے ہر پریشانی کیجیے۔ حضرات گرامی، میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ اس جلوس میں شریک ہوئے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئیے آج ہم اس بات کا تہیہ کر لیں کہ ہم سنتوں کی پابندی کریں گے۔ نماز جو کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کی پابندی کریں گے، اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں گے، ضروریات دین سے آگاہ کریں گے، ہم خود بھی دین سیکھیں گے، اپنے گھر میں اسلامی ماحول بنائیں گے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو علم کا پیغام دیا ہے اس پہ ہم عمل کریں گے، آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے، یہی ہماری خانقاہ کا پیغام ہے۔ آج الحمدللہ رضا اکیڈمی ورلڈ پیس ڈے کے نام سے اس یوم کو منا رہی ہے، میں اسے مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ ہمارا مذہبی جو ہے وہ سلامتی کا مذہب ہے، جو سلامتی سے بنا ہوا ہے۔ ہم ہر اس تنظیم کو کنڈم کرتے ہیں، ہم ہر اس تنظیم کو جو اسلام کے نام پہ خونی دہشت گردی پھیلائے ہوئے ہے، چاہے وہ آئی ایس ہو یا داعش ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قائد جلوس شہزادہ امین ملت بصیرت افروز بیان فرما رہے تھے۔ اب حضرت کی دعا ہوگی اور دعا پر جلوس کا اختتام ہوگا۔ یہ سب سے اہم وقت ہے دعا کا، الدعاء مخ العبادہ، اور دعا سادات ماریرہ کے سجادہ نشین خانقاہ ماریرہ کے سجادہ نشین کے صاحبزادے تشریف فرما ہیں، ان کے دعائیہ کلمات پر ہم آمین کہیں گے۔ آپ جائیں نہ تشریف رکھیں۔ میں کچھ اعلانات کرنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ رضا اکیڈمی بھیونڈی اور جلوس عید میلاد النبی ٹرسٹ کی جانب سے 11واں سالانہ جلوس عظیم الشان طریقے سے اختتام پذیر ہوا اور کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اس جلوس میں کافی لوگوں کے تعاون رہتے ہیں، شہر کے لیڈران اور کافی لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ اس میں میں ان لوگوں کے نام یہاں پر گناؤں گا اور ان لوگوں کے لیے بھی دعا کی جائے گی۔ NCP پارٹی کے بھیونڈی شہر کے صدر جناب خالد گڈو صاحب اور جناب عرفان بلڈر صاحب اور جناب عرفان چوچا صاحب، سنتوش شیٹی، حمید شیخ صاحب اور طارق فاروقی صاحب اور عامر فاروقی صاحب، یہ لوگ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ عامر فاروقی صاحب، طارق فاروقی صاحب اور مبارک حسین چودھری، اور ان کی کمیٹی ہے تاج الشریعہ کمیٹی، بندہ نواز کمیٹی۔ ان لوگوں نے یہ یہاں پر نماز کے لیے بچھانے کا انتظام کیا تھا اور وضو کا بھی انتظام کیا تھا، جس کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے شرکائے جلوس نے نماز عصر بھی ادا کی، نماز مغرب بھی ادا کی۔ ہم
اور اس کے بعد ہم میونسپلٹی ڈپارٹمنٹ کا بھی شکر گزار ہیں کہ ان لوگوں کا بھی تعاون کافی شامل حال رہتا ہے، خاص طور پر الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں صدیق شیخ صاحب اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے بھی ہم تہہ دل سے ممنون مشکور ہیں کہ انہوں نے بھی کافی سہایتا کی ہمارے لیے۔ تو ان تمامی لوگوں نے جو ہم کو تعاون کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لیڈران کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اور اس کے بعد خاص طور پر ذکر ہے عبداللطیف بابا اور سمتر کاملے صاحب کا بھی، ان کے رفقا کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، تہہ دل سے ممنون مشکور ہیں۔ اور مختار محمد علی خان صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کا بھی تعاون رہتا ہے، ہم ان کے بھی تہہ دل سے ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اور ہمارے برادر وطن انیل گائیکواڑ صاحب بھی ہر سال یہ جلوس میں بھی پیش رہتے ہیں، ہم ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت کی خدمت میں گل پوشی کی جائے گی، لہذا سب سے پہلے این سی پی پارٹی کے صدر جناب خالد گڈو صاحب سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں اور قائد جلوس کی گل پوشی فرمائیں۔ خالد گڈو صاحب قائد جلوس کی گل پوشی فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اور شال بھی پیش کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اس کے بعد جناب حمید شیخ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، ماشاءاللہ ان کا بھی بڑا اچھا گروپ ہے، ان لوگوں کا بھی کافی تعاون رہا ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حمید شیخ صاحب قائد جلوس کی گل پوشی فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شال بھی پیش کی جا رہی ہے، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ پھر اس کے بعد عرفان بلڈر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، ان کا بھی جلوس کے سلسلے میں کافی تعاون رہا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مولانا یوسف رضا صاحب کی گلپوشی کریں، قائد جلوس کی گلپوشی کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔